وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. تعریفات، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور لاتعداد انگت درود و سلام امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اسلام اللہ کا سچا دین ہے، امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، معاشرے کو امن دیتا ہے. اگر اسلام سے کوئی بھی معاشرہ روگردانی کرے گا تو وہ اپنے استحکام سے دوچار ہو جائے گا، مسائل کا شکار ہو جائے گا. اور اس کائنات کو اگر قرآن چلانا ہے تو اس معاشرے کے لیے اسلام لازم و ملزوم ہے. اور وہ لوگ جو یہ عہد کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر و رہنما ہیں، ان کا طریقہ چلے گا، جن کا یہ توکل اور یہ ایمان ہو، جو یہ ایمان لے آئے. یہ ایمان لانے کے بعد اور اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اگر اسلام سے پیچھے ہٹو گے، دین سے پیچھے ہٹو گے تو مسائل کا شکار ہو جاؤ گے. اگر اسلام کو اپنے سینے سے لگاؤ گے، خطرات، بھوک، خوف، بدامنیاں یہ سب دور ہو جائیں گی. حکومتوں کی طوالت اور ریاستوں کی طوالت اور اس کا سفر، بستیاں، علاقے امن کا گہوارہ بن جائیں گے اگر تم اسلام کو وہ حیثیت دو گے، اسلام سے وہ محبت کرو گے جو اسلام کو ریکوائر ہے. اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا اہل ایمان کا کام ہے. امن، استحکام، معاشی بحران، سیاسی بحران، سلامتی، عافیت، رزق، یہ وعدے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. اس کی ایگزامپلز، اس کی مثالیں اللہ نے اس کتاب اللہ کے اندر بہت ساری بیان کی ہیں. ایسے لوگوں کی داستانوں کو بیان کیا ہے، ایسی بستیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے پاس احکام آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، انہوں نے جھٹلا دیا، نہیں مانا، انکار کیا، سرکش ہو گئے. تو پھر اللہ نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا، نشان عبرت بنا دیا، آثار قدیمہ بن گئے. بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی
طاقتور لوگ تھے، اتنی قوت والے لوگ تھے، اللہ نے یہ طاقت ان کو دے رکھی تھی، دراز قد دے رکھے تھے، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھود کر اپنے مسکن رہنے کی جگہ بنگلے بنایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، جب اللہ نے پکڑا، پھر دراز کا دور قوت طاقت رکھنے والے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کا اس قوم کا ذکر کیا ہے کہ وہ زمین پر یوں پڑے تھے جس طریقے سے کھجور کے درخت کو جڑ سے اکھیڑ کے زمین کے اوپر پھینکا ہوتا ہے، اس طریقے پڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جنہوں نے اطاعت کی، جنہوں نے فرما برداریاں کی، جنہوں نے اسلام کو مانا، دین کو مانا، جو شریعت ان کے پاس آئی اس کی اتباع کی، اللہ نے ان کے اوپر انعامات کیے، بارشیں دی، ثمرات دیے، پھل دیے، میوہ جات دیے، اور سب سے بڑھ کے امن اور سلامتی دی۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے کہ اسلام کے بعد سلامتی اور عافیت، امن اور سلامتی اور رزق جو ہے یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، یہ اللہ سے طلب کیا کرو۔ جس کو رزق مل جائے، امن مل جائے، سلامتی مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ مل جائے رزق بھی، سلامتی بھی، امن بھی، پھر وہ ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اقتدار دیا ہے، آپ کو اللہ نے بڑا بنا دیا ہے، آپ کی بات معاشرے میں چلتی ہے، آپ کسی عہدے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی جگہ کے اوپر لوگوں کے اوپر مقرر ہیں، آپ حاکم ہیں، چاہے ملک کے حاکم ہیں، چاہے گھر کے حاکم ہیں، اگر اس حاکمیت سے جو اللہ کی عطا کرتا حکمرانی ہے، اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، اس نعمت کا استعمال اچھا نہیں کرو گے، اس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ نہیں دو گے، تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آدمی جس کو نعمت دی گئی ہے اور اس نعمت سے وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ زوال نعمت کو دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ زوال نعمت کو دعوت دیتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کے اندر مثال بیان کی ہے، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ امن والی بستی تھی، اطمینان والی بستی تھی، وافر مقدار میں رزق آیا کرتا تھا، لیکن ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے اسے بھوک خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ کوئی انسان جب ناشکری کرتا ہے، نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس کا غلط استعمال کرنا نعمتوں کی ناشکری ہے۔ مال دے رکھا ہے، اس کا تصرف ٹھیک نہیں ہے، مال کو عیاشیوں میں لگاتا ہے، غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے، عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے، جوانی جیسی عظیم نعمت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، اس جوانی کو ضائع کرتا ہے، اس سے
نجائز کام کرتا ہے، آنکھیں ہیں اس کا غلط استعمال کرتا ہے، ہاتھ ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے، پاؤں سے غلط چل کے جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہوئی تھی، اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ملک دے دیا ہے، ملک کا حکمران بنا دیا ہے، وزیر اعظم بن گیا ہے، ایم پی اے بن گیا ہے، کسی علاقے کا ایس ایچ او لگ گیا ہے، ڈی پی او لگ گیا ہے، اور یہ تحصیلدار لگ گیا ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، کسی قاضی کے منصب کے اوپر بیٹھ گیا ہے، عہدے کے اوپر بیٹھ گیا ہے، انصاف کرنے کے لیے منصب بن کے بیٹھ گیا ہے، اس عہدے سے ان ساری چیزوں سے جب نجائز فائدے اٹھاتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اور یہ ناشکری جب اجتماعی طور پر شروع ہو جاتی ہے، پھر اس قوم کے پاس وہ نعمتیں نہیں رہتی۔ آج ہمارا معاشرہ گراوٹ کا شکار ہے، ہماری اقدار ختم ہو رہی ہیں، ہماری اخلاقیات ختم ہو رہی ہیں، بد امنی بد تہذیبی پیدا ہو رہی ہے، معیشت گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے، بھوک کے سائے منڈلا رہے ہیں، بد امنی کا خوف چھایا ہوا ہے، سلامتی تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ایز اے کنٹری بھی، ایز اے پرسنل لائف بھی سیکیورٹی میسر نہیں ہے، عزت نفس محفوظ نہیں ہے، گھروں میں، افراد میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، اسمبلیوں میں، عدالتوں میں، عام سول پرسن گھروں میں ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ ساری چیزیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی، یاتیہا رزقہا، اس کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے، رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے کھلا رزق آتا تھا اس کے پاس، وکفرت بانعم اللہ فازداها اللہ، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا جو یہ کرتے تھے۔ ریاست پاکستان اللہ کی قسم ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو دی، امن دیا، سلامتی اور سکون دیا، رزق کمانے کے مواقع دیے، بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا، صحراؤں میں، ٹیلوں میں اللہ نے وافر رزق رکھا، بارشیں ہوئی، غلہ ہوا، خود کفیل ہوئے، ثمرات، پھل، موسم، یہ ساری نعمتیں، ہر قسم کا موسم اس پاکستان کے اندر ہمیں میسر آیا۔ غلہ و اناج اور ثمرات اس دھرتی کے اندر سے اللہ نے زمین کے پیٹ کو پھاڑ پھاڑ کے ہمیں دیے کہ اللہ کی کس کس نعمت کو ہم کھائیں۔ ناقابل تسخیر دفاع اس ملک کو دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملک دنیا کے کافروں کے سینے کے اوپر کھٹنے والا ملک ہے، ایک ویژن کے اوپر، ایک سلوگن کے اوپر، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بنیاد کے اوپر بننے والا ملک ہے، جس کے آغاز و مقاصد کے اندر جائیے آپ اس کو، پاکستان کے انسٹیٹیوٹ کو، آپ کو اس کے آئین کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اس کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہم ایک ریاست ایسی قائم کر رہے ہیں جہاں پہ کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا، جس کا دستور 1400 سال پہلے محمد علی جناح نے کہا، بیرسٹر تھے، لائر تھے، انگلستان سے پڑھے ہوئے
ہوئے تھے آپ پاکستان بنانے جا رہے ہیں، آپ قربانیاں دینے جا رہے ہیں، اس کا دستور کیا ہوگا؟ کہاں سے؟ انگلینڈ سے لیں گے، برطانیہ سے لیں گے، یورپ سے لیں گے، کہاں سے لیں گے؟ کہا جو پاکستان ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا دستور 1400 سال پہلے کتاب و سنت کی شکل میں آ چکا ہے۔ ہم نے 75 سالہ جمہوریت کے اندر اور ڈکٹیٹرشپ کے دور کے اندر کبھی جمہوریت، کبھی ڈکٹیٹرشپ، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، ہر دور میں ہم نے اس کتاب و سنت کو پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہونے دیا، ہم نے ایمان والا میں نہیں آنے دیا، ہم نے صدارتی آرڈیننس کا اس قرآن و سنت کو حصہ نہیں بننے دیا۔ ہاتھ مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی وہ سڑکوں پہ، کبھی وہ سڑکوں پہ۔ کبھی اس کی وجہ پوچھی ہے کہ یہ ذلت امیز حالتیں کیوں ہیں، یہ بدامنی کیوں ہے، یہ خرافات کیوں ہیں، یہ خوف کیوں ہے، یہ قتل کیوں ہے، یہ خزانے خالی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے؟ اللہ نے تو یہ ریاست دی تھی کہ یہاں پہ کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا، اللہ نے تو معیشت کے طریقے دیے تھے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، توبہ کر لیتے، اللہ سے ڈر جاتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تم مواخذہ کرتے ہو، تمہاری مواخذے کی عدالتیں بھی تمہارے ماتحت ہو سکتی ہیں، تمہارے احتسابی ادارے بھی کبھی اس کے ماتحت، کبھی اس کے ماتحت ہو سکتے ہیں، تمہارے مواخذے کو ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے، تمہارے مواخذے کو روکا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں جو مواخذہ ہم کرنے والے ہیں اس کو کبھی کوئی چھڑوا سکتا، اس کے اندر سفارش چل سکتی؟ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈر جاتے، اللہ کہتے زمین و آسمان سے رزق کے خزانے ہم ان کے لیے کھول دیتے، لیکن وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے پھر ان کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، ان کا مواخذہ کیا۔ اور ہمارا یہی اصول ہے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اندر ریاست کے حکمرانوں کا احتساب بھی ہوتا ہے، عوام کا احتساب بھی ہوتا ہے، اس میں دخل اندازی کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ فاطمہ نامی مخزومی قبیلے کی ایک خاتون ہے، چوری کر لیتی ہے، کیس آ جاتا ہے، لوگ اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ سفارش کیجئے، اب تو ہاتھ کٹے گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں سفارش کے لیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، کہا اللہ کی حدود کے اندر تم سفارش کرتے ہو، اگر یہاں پہ یہ فاطمہ مخزومی قبیلے کی ہے، یہاں پہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو اس کے اوپر بھی حد جاری ہوتی، اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو اس نے انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ جب ظلم کے اندر انسان ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، ظالم کو معافی نہیں ہے، پکڑا جاتا ہے۔ اور جب اجتماعی طور پر معاشرہ ظلم کا شکار ہو جائے، ظلم کا عادی ہو جائے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنی سطح پہ اصلاح کرنی ہے، حکمرانوں نے اپنی سطح پہ اصلاح کرنی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے، اللہ کی قسم ورلڈ بینک کے سودی معاہدوں کے ساتھ یہ ملک ترقی کا ضامن نہیں ہو سکتا، یہ ملک بکے گا۔ اس کا ہر پیدا ہونے والا شخص جو ہے 1.5 لاکھ روپے کا، کبھی 2 لاکھ روپے کا مقروض ہوگا، ہر پیدا ہونے والا بچہ ڈالر کے اندر مقروض ہوگا۔ اگر اس کی معیشت
معیشت کو سود سے علیحدہ کر دو گے، اس کی معیشت کو اسلام کے مطابق لے آؤ گے، اللہ کی قسم رزق کے وعدے آسمانوں کے رب کے ہیں۔ اگر تقوی اور خوف کے ساتھ اس ملک کو چلاؤ گے، عہدوں اور منصبوں کو اپنے اللہ کے لیے استعمال کرو گے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہے، چاہے وہ کاروباری شخص ہے، چاہے وہ اپنے بزنس مین ہے، چاہے وہ حاکم ہے، چاہے وہ محکوم ہے، اگر سارے کے سارے لوگ اللہ کے خوف کے ساتھ چلیں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں چلیں گے، اللہ آسمانوں سے رزق کے وعدے کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آسمانوں سے بھی زمین سے بھی رزق کے خزانے کھول دوں۔ آج ہم بڑے مسائل کا شکار ہیں، آج ہمارے اوپر معیشت کی تلوار وہ لٹک رہی ہے، اور اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ القصص کے اندر فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا هُمُ الْوَارِثِينَ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اترا گئی تھی، تو یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے بعد آباد نہیں کیے گئے مگر بہت کم، اور ہم ہی ہمیشہ وارث بننے والے ہیں۔ میرا مکان ہے، تیرا مکان ہے، میرا بنگلہ ہے، تیرا بنگلہ ہے، میری حکومت ہے، تیری حکومت ہے، ہم وارث ہیں، ہمارا یہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وہ معیشت مضبوط رکھتے تھے، بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے، جائیے اللہ کی قسم قلعہ دراوڑ کے اندر جا کے اس کے حدود اربا کو دیکھیے، اس کی تعمیر کو دیکھیے، ہڑپا میں جائیے، آثار قدیمہ کو دیکھیے، اقوام کو دیکھیے، مصر میں جائیے، شام میں جائیے، فسیروا فی الارض، زمین کے اوپر چل پھر کے نشانیوں کو تلاش کیجئے، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، قرآن کو پڑھیے۔ اللہ نے جن قوموں کا ذکر کیا کہ طاقتور قومیں تھی، 7 ہاتھ ان کا لمبا قد تھا، اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو کریت کے اپنے مکان بنا لیا کرتے تھے، لیکن نافرمانی ظلم کے ساتھ وہ چل نہیں سکے، ان کی طاقتیں ان کے کام نہیں آ سکی، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثِينَ، ان ساری چیزوں کا وارث کون ہے؟ معیشت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ امریکہ کی معیشت بڑی تکڑی ہے جی، یورپ کے پاس بڑا پیسہ جی، ہم دب جاتے ہیں، ہم یرک جاتے ہیں، ہم ورلڈ بینک کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ اور بھائی یہ معیشت اللہ کہتے ہیں تمہارے کام نہیں آئے گی، ساری معیشتوں کے، ساری زمینوں کے وارث کون ہیں؟ نہیں یقین آتا تو بڑے گھروں اور بڑے نوابوں اور بڑی جائیدادیں رکھنے والے لوگوں کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے، آج ان کا دنیا میں نام و نشان نہیں ہے، وہ پڑے ان کے مکانات، وہ نشان عبرت پڑے ہوئے ہیں، ان محلات کے اندر سے لوگ دوڑ کے گزرتے ہیں کہ یہاں ٹھہر کے تو یہ عمارت ہمارے اوپر گر نہ جائے۔ کسی وقت کے اندر ان کے وارث تھے لوگ، اور وہ سمجھتے کہ معیشت کے طور پر ہم اس خطے کے مالک ہیں، ہمارے پاس معیشت بہت ہے، ہم طاقتور ہیں، ہمارے طویل و ترقی کے فن ہمیں بڑے آتے ہیں۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اس ملک کا حل بھی یہی ہے، اس ملک کے اندر امن اور استحکام بھی اخوت اور بھائی چارے کے ذریعے سے آ سکتا ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو جس طریقے سے تعمیر کیا، جس طریقے سے امن کے معاہدے، اسلام کے بہت سارے معاہدے، صلح حدیبیہ کو اگر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ صلح حدیبیہ کو پڑھ لیجئے، آپ نے کافروں کے ساتھ معاہدے کیے، آپ نے اپنوں کے ساتھ معاہدے کیے، پگانوں کے ساتھ معاہدے کیے، آپ نے امن کے معاہدے کیے، آپ نے لوگوں کو امن دیا، خوف سے نکالا، معیشت کو ٹھیک کیا۔ یہ سارے کام پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیے۔ اگر آج میں اور آپ سیاسی لڑائیوں سے ہٹ کے اور ظلم کی لڑائیوں سے ہٹ کے نافرمانی کی راستے کو چھوڑ کے امن کے راستے کے اوپر چل پڑیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر چل پڑیں، یہ ملک ترقی کرے گا۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کا ملک بنا دیا جائے، ورنہ اگر نافرمانی کے اوپر چلیں گے، وقت ختم ہو گیا۔ قوموں کی ہسٹری قرآن میں درج ہے، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن میں سے دیکھو قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کی سیاسی لیڈرشپ کو پڑھنا چاہیے۔ ہماری ینگ جنریشن جو میڈیا بار کی اس وقت اس کا شکار ہو رہی ہے، اور ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے
بڑی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، 5th جنریشن وار چل رہی ہے، ہائیبرڈ چل رہی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہمیں بھی پتا کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ہم سوشل میڈیا کو لے کے چلے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. اللہ اس ملک کو امن دے، اس ملک کو سلامتی دے. اللہ ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق